تو وہ حکومت کے انڈر آتا ہے. جی ہاں, تو کیا وہ کیسز کو ٹرانسپیرنٹلی چلائے گا کہ نہیں چلائے گا؟ میرا کہنے کا کچھ اور مطلب تھا, اور بھائی نے جو کچھ وضاحت کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اب جو صورتحال ہے اور جنرل مشرف والی صورتحال میں بڑا فرق ہے. اب اکاؤنٹیبلٹی کا جو چیئرمین ہے خود جو خواجہ صاحب, وہ آپ نے کل بھی ٹی وی پہ دیکھا کہ منسٹر نے ان کو کال کیا, لا منسٹر نے, وہ نہیں آیا. اب جو حالات اور ہیں تو اب یہ نہ کہا جائے کہ دیکھو اب یہ آپ یوں سمجھیں کہ چیف جسٹس صاحب کو جب جنرل مشرف صاحب نے بلایا تھا وہاں بلا کر کے کہا تھا ریزائن کرو, چیف جسٹس صاحب نے بڑی ہمت دلیری کے ساتھ بڑا پہلی مرتبہ ان پر بھی الزامات تھے, لیکن انہوں نے کہا جب تک پروو نہیں ہوگا, جب چیز کوئی پروو ہو تو بالکل یہ منسٹر کیا ہے, ہم ہر کو بران دینے کے لیے اس وقت ایک بڑی ڈبیٹ ہے کہ یہ لوگ ایکیوزڈ ہیں, اس وقت ملزم ہیں, ان پہ ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا ہے. اور وسان صاحب نے جو ہے ایگزامپل دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی, جب ان کو بلایا گیا تھا آرمی کیمپ میں, مشرف صاحب موجود تھے, شوکت عزیز صاحب موجود تھے, ان سے استعفی مانگا گیا تھا, تو اس وقت ان کا بھی یہی آرگومنٹ تھا کہ اگر مجھ پہ الزامات ہیں ثابت کروں گا کہ میں غلط, یہ الزامات غلط ہے. کیا یہ صحیح ہوگا کہ ہم اکیوز جو منسٹرز ہیں ان سے ریزگنیشن مانگ لیں؟ دیکھیں, اب اس 2-3 باتوں کو دیکھنا ہوگا. ایک بات تو یہ کہ جنرل جو ایٹماسفیئر بنایا جا رہا ہے وہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور خصوصاً سندھ کے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے جیسا الوی صاحب نے کہا کہ پرسن اسپیسیفائڈ لا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص یا کوئی پارٹی یا کوئی ادارہ اس کو ٹارگٹ بنایا جائے, یہاں تک تو بات درست ہے. اس کے لیے ایک بڑا زبردست موقع موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی جو 4 مارشل لاز ہیں جی, ان کے حوالے سے ایک سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے. جب انگلینڈ میں 85 سال پرانے لوگوں کو, گڑے مردوں کو نکال کے قبروں سے ان کو پھانسی پہ لٹکایا جا سکتا ہے ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے, تو جنرل ایوب خان, جنرل یحییٰ, جنرل ضیاء الحق اور مشرف صاحب. اچھا, وہ کام آرٹیکل 6 کے تھرو حکومت کا ہے, سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر جاری کر دیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. سپریم کورٹ جن چیزوں میں خود ایکشن لینا چاہے وہ لے لے, اور جن چیزوں میں دوسرا کام ہو وہ کہہ دیں کہ NRO پارلیمنٹ میں لے جائیں. آرٹیکل 6 آرٹیکل 6 تو یہی کہتا ہے نا کہ حکومت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اس طرح نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانا چاہے, سپریم کورٹ کوئی ایکشن لینا چاہے کہ ان کی تحقیقات ہو, حمود الرحمان کمیشن کی طرح کوئی کمیشن اپوائنٹ کرنا چاہے, فیصلہ نہ دے. سپریم کورٹ یہ نہ کرے کہ ضیاء الحق نے یہ قصور کیا, ایوب خان نے یہ قصور کیا, ہم سزا دے رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا سکتا ہے کہ ایوب خان کا ماشاء اللہ کیسے لگا, یحییٰ خان کا کیسے لگا, ضیاء الحق کا کیسے لگا, اور مشرف کا کیسے لگا. مہران بینک کے اسکینڈل میں کیا ہوا, کس طرح ایجنسیز کے ذریعے پیسے دیے گئے, اسٹیل مل کے کرپشن میں کیا ہوا, اور ضیاء الحق کے پورے دور میں منشیات کے حوالے سے جو پاکستان پہ ایلیگیشن لگے, گورنر منشیات سمگل کر رہے تھے, ان کا کیا ہوا. ایک بات. دوسری بات کہ یہ جو بات ایک ایٹماسفیئر دوسرا بھی بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فلاں پارٹی یا فلاں لوگوں کے خلاف ہے. میرے خیال میں پاکستان میں گزشتہ 62 ایئرز میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی اقتدار میں آیا ہی نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں, اگر ہم میں سے آج کوئی اپنے آپ کو اس طرح پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہم تو بڑی زبردست اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹینڈ لے کے اقتدار میں آ گئے ہیں, اور در حقیقت اب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پارٹی جو اقتدار میں آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئی ہے. تمام لوگ ایوب خان کے زمانے سے لے کر اب تک, ضیاء الحق, نواز شریف صاحب, بے نظیر صاحبہ کی حکومت, اسلم بیگ کو ایوارڈز دینا, غلام اسحاق خان کو پریزیڈنٹ قبول کرنا, IGI کا بننا, IGI کے ذریعے الیکشن ہونا, اور میاں نواز شریف صاحب کا آنا, اور موجودہ حکومت غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب, محمود جو معین قریشی صاحب, یہ تمام حکومتیں اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹ کر کے نہیں آئی ہیں. ہاں, یہ ہوتا ہے ابھی موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے کچھ باتیں طے کر کے حکومت میں لوگ آتے ہیں, پھر ان کے اختلافات بننا شروع ہوتے ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان کچھ چیزوں پہ اسپیشلی آج کل فارن پالیسی کے حوالے سے کھینچاتانی شروع ہوتی ہے. اس حوالے سے پھر جب اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان کھینچاتانی ہوتی ہے تو پھر کچھ لوگ ہمارے میں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے والے ہیں, اور جتنے ہمارے مخالفین ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. یہ جنرل ایک سین سیٹ کیا ہوا ہے, یہ چل رہا ہے. اس وقت ضرورت, آپ نے کہا کہ NRO پہ کیا ہونا چاہیے, NRO میں ایک اور جو چیز ہے وہ مس یوز ہو رہی ہے, وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. یعنی ECL میں نام آنا, آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن اور یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس, ان دونوں میں کسی بھی شخص کے, کسی بھی آزاد شہری کو, انلیس ہی از ڈکلیئرڈ کنوکٹڈ یا انلیس ہی از پروون
ایز گلٹی یا انلیس کنوکشن اس کو ڈکلیئر ہو گئی اور اپیل کا حق بھی اس نے ایگزاسٹ کیا اور اپیل کے بعد بھی اپیل اس کی الاؤڈ نہیں ہوئی اور وہ کنوکٹ تصور کیا گیا، پھر اس کے خلاف آپ کوئی بھی اسٹیٹ کوئی اسٹیپس لے تو ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی اکیوزڈ ہو تو اس کو ای سی ایل پر نہیں ڈالنا چاہیے اور وہ گلٹی یا کنوکٹڈ ثابت نہ ہو. بالکل. اور ہاں اس میں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بھاگ جائے گا پراسیکیوشن سے، ٹھیک ہے، مگر پراسیکیوشن سے بھاگنے کے لیے لوگ تو سینکڑوں پاکستان سے نکل چکے ہیں، جن کو سزائیں تھیں وہ بھی نکل چکے ہیں، جو جیلوں سے نکلے اور دوسرے دن رواں ہو گئے. تو سٹنگ گورنمنٹ میں ایک گورنمنٹ چل رہی ہے، اس کو اس طرح ڈسٹرب کرنا کہ اس کے سٹنگ فیڈرل منسٹرز کو، یہ ٹھیک نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا جناب، اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے. جسٹس منیر سے لے کے آج تک سپریم کورٹ نے اس سے پہلے ہمیشہ کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. پاکستان کی جوڈیشری نے آرمی جنرلز کا ساتھ دیتے ہوئے کرپٹ لوگوں کو اور فارن پارس کی کالونی بنانے والے جو پاکستان کو تھے ان کا ساتھ دیا. اب پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے ایک لینڈ مارک ڈیسیجن دیا ہے، اس کو تو ویلکم کر کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا، اس کو تو تمام پارٹیز ویلکم کر رہی ہے. منظور صاحب اس پر بات کرنا چاہیں گے، لیکن منظور صاحب ایک بریک پر جانا ہے. اس کمرشل بریک کے بعد آپ کو موقع دیں گے. اور یہ جو بات کی ہے ایاز صاحب نے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اقتدار میں آئی ہے، اس پر ہم مزید رائے جاننا چاہیں گے. ویلکم بیک ٹو دا پلس. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے پینلسٹ سے. منظور صاحب کیا جواب دیں گے اس بات کا جو ایاز صاحب نے کہی کہ اس مرتبہ پیپلز پارٹی اگر اقتدار میں آئی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے آئی ہے؟ وہی تو مجھے جواب دینا تھا، کیونکہ ایاز بھائی ہمارا جسٹ لائک بردر ہے، اور یہ مطلب عوام کی توہین کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کون سی پیپلز پارٹی جنہوں نے اپنے جانیں دی ہیں، سیکریفائس دی ہے، کوڑے کھائے ہیں. خود میں 7 سال جیل میں رہا ہوں، بچے پتہ نہیں کہاں کہاں جیلوں میں رہا ہوں، اور ہر ہمارا کارکن جیلوں میں رہا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک پارٹی کے 4 آپ گھر والے، آپ جا کر کے گڑی خدا بخش تو دیکھیں. آپ جب جائیں گے گڑی خدا بخش تو 4 لاشیں پڑی ہیں. ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ شہید شاہ نواز اور میر مرتضیٰ. جی، اسٹیبلشمنٹ والوں کو یہ شہید نہیں کیا جاتا. یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی حکومت میں آ جائے. میں بتانا چاہوں کہ اسٹیبلشمنٹ والوں کو جو سپورٹ جو ہوتی ہے تو اس کو شہید یا مروایا نہیں جاتا ہے، اور 4 کو یہ اس وجہ سے یہ ایک حقیقت ہے. لیکن عوام کی توہین نہ کی جائے. اسٹیبلشمنٹ کس کو سپورٹ کرتی ہے اور کس ٹائم پہ کر سکتی ہے یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. اسٹیبلشمنٹ ایسے نہیں ہے، عوام کی سمپتھی نہیں گین کر کے دیتی ہے. اسٹیبلشمنٹ آپ کو ضرور سے فیور کرتی ہے 3 ماہ کے لیے، کیئر ٹیکر حکومت کے لیے. جس طرح بھائی نے مثال دیا جتوئی وغیرہ، یہ 3 ماہ کے لیے آئے تھے. اصغر خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی تھی لیکن نہیں آ سکا. عوام کا مزاج اور ہے. اور 20 سال میں 2088 سے یعنی 1988 سے لے کر کے 2008 تک 20 سال میں سے ہماری حکومت کتنی ہے؟ 4.5 سال. اور عوام نے ووٹ دیا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی؟ اگر یہ اس طرح کا میسج عوام تک جائے گا، جس عوام سے سب الیکٹ ہو کے آتے ہیں، تو عوام کیا محسوس کرے گا؟ ووٹ ہم دیتے ہیں، نام اسٹیبلشمنٹ کا آ جاتا ہے. ہم ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. جی، این آر او کی طرح. اب آ جاتی ہے بات این آر او پہ. میں کہتا ہوں کہ این آر او صحیح ہے، ڈیسیشن جو بھی ہوا ہم احترام کرتے ہیں. احترام کرتے ہیں. ہر اس کو کمپلائی کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے نا. تھوڑا سا آپ ڈیٹیل میں جائیں نا. جس طرح سے میں کب کہتا ہوں ہمارے پیپلز پارٹی نے احترام کیا، اور کہاں ہم نے کہا کہ ہم نے کہا ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے این آر او کی. یہ تو اوپن ہے نا. سی سی کی میٹنگ میں بھی یہی بات ہوئی. لیکن کس حد تک، کس حدود جو ہیں سپریم کورٹ کے اور جوڈیشری کے جو حدود ہیں وہ بالکل وہ جیسے بھی ڈیسیشن دے دیں وی ول فالو اٹ. اگر حدود سے باہر جاتی ایڈمنسٹریشن پہ آ جاتی ہے تو پھر پرابلم نہیں. تو پھر پرابلم ہوگا تو پھر اس کو سالو کس طرح میں کنفرنٹیشن ہو جائے گا اداروں کے درمیان. ایڈمنسٹریشن دیکھو نا کہ فلانا آفیسر کو ادھر اپائنٹ کرو، فلانا کو ادھر ٹرانسفر کرو. یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، یہ پرائم منسٹر کا کام ہے. ایک بات بتا دوں، اب جب اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اور اچھی بات ہے، ہم سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر کیوں حدیبیہ مل ہے؟ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے. جی منظور. حدیبیہ مل ہے اور اس میں منی لانڈرنگ کیس ہے. اچھا، اس میں میران اسکینڈل بینک کا کیس ہے جس نے آئی ایس آئی کے تھرو ایک آئی جی آئی بنائی. آئی جی آئی میں کون کون تھے، کس کو پیسے ڈسٹریبیوشن کیے گئے اور کتنے لاکھ ڈسٹریبیوشن کیے گئے اور کروڑوں روپے کتنے گئے، وہ کس کے تھے؟ گورنمنٹ کے، عوام کے پیسے.